اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ 59 الرحیق المختوم۔ بیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندا بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندا؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندا نے کہا، بھلا کہیں آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندا نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نقوش اسلام کی تجدید کرتے رہے اور
لوگوں کو ہدایت و تقوی کی رہنمائی فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو سعید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ سرایا اور مہمات۔ نمبر 1، فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نقلہ میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی میت میں نقلہ جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھپرے ہوئے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور سے چیخ چیخ کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد نے زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 دن کے فاصلے پر راحات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ نمبر 3، اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ خدیب کے پاس مشلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ نہ ملا۔ نمبر 4، عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ رمضان 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا ہم اسلام لائے کے بجائے سبانا سبانا ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر
حضرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ سخت کلامی اور برائی بھی ہو گئی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ اللہ کی قسم، اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح اعظم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا۔ جزیرت العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گیا، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس اعتقاد جازم میں مزید حد درجے پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہا اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابراہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش قیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھی۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرے کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوے فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرت العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی موافقت میں جو مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر 4 دانگی عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے نتائج کی نمائندگی کرتا ہے، جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور قریز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔
اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ما قبل اور ما بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے پورے جزیرے نما عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری مرحلہ دو حصوں میں تقسیم ہے، پہلا مجاہدہ اور قتال، دوسرا قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے اور ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں، چونکہ پچھلے صفحات میں معرکہ و جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔ غزوہ حنین، مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقع کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، ان کے ساتھ مزر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے، دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف ان کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی ہانک لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں قیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے، وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تغلیب۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوتاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پھتریلی اور کھائیدار، نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھنچ، بچوں کا گریا اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتوں، بچوں اور مال مویشی بھی ہانک لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کریں۔ درید نے کہا، اللہ کی قسم، بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی مفید، تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے سمیت ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور دوسرے سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے حلق میں لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالا جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آ ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی
بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں گے یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں دریت کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر دریت نے کہا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ شریک ہوں اور نہ یہ مجھ سے فوت ہوئی ہے، کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ دشمن کے جاسوس۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف سنیچر 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور 2,000 باشندگان مکہ سے جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 درہم میں آلات و اوزار ادھار لی اور عتاب بن اسید کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن چیٹ پیٹ سمیت آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرزب غنوی نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے یہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم